لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس لبیک یا حسین کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، حسین نے قربانی دے کر دین کو بچایا، حسین نے قربانی دے کر ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولا۔ امام حسین نے ہمیں نیکی اور بدی کی تمیز بتائی، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، نیکی اور بدی کی تمیز بتائی۔ حسین کا بہت بڑا احسان۔ اب جو حسین نے اس طرح سے بلند کیا، حسین کو ہماری جانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اس طرح سے بلند کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو پیغام میں نے تمہیں کربلا میں دیا ہے، اپنی زندگی میں اس پیغام پر عمل کرو تو تم کربلائیوں کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے مقصد کربلا۔ کربلا میں جو کچھ بھی حسین نے کیا، جو کچھ بھی کیا، ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ عزیزو، اس کربلا کے اس واقعے کو عزیزو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو آج سمجھو ایک شخص ہے کربلا کے میدان میں، آج کی رات جو 10 محرم کی رات ہے نا، اپنے خیمے میں کھڑا پڑا، تشریف کیا پڑا، کبھی خیمے میں اندر آتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی حسین کے لشکر کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے لشکر کو دیکھتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کا غلام کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے آقا کی کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی ہے، آج اس کی کیفیت بہت تبدیل ہے، آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے جب برداشت نہیں ہوا اس کے بھائی کے پاس گیا، جان گئے وہ کون ہے؟ یہ حر ابن یزید رہائی۔ کون حر عزیزو؟ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا۔ منزل شراب پر حسین کی گھوڑے پر لگام میں ہاتھ رکھا تھا، کہا حسین آپ میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عرب کے دستور کے مطابق یہ کہا جاتا، جو بھی کوئی فرس پہ لگام پہ ہاتھ ڈالتا تھا نا تو اس کو پلٹ کے جملہ کہا جاتا تھا۔ تو جو حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تم نے حسین کے گھوڑے کو روک لیا۔ حضرت حر نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا اور جملہ کہا، فرزند رسول اگر کوئی اور ہوتا نا تو میں اسے جواب دے دیتا، لیکن آپ نے یہ کہا ہے، آپ کو میں جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ آپ کی ماں وہ ہے جس پر درود و سلام پڑھا جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ حسین بھی جانتے ہیں نا، حسین بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت تو ہے، یہ دنیا کی لالچ نے زنگ چڑھا دیا ہے عزیزو۔ بس یہ رات ایک مہلت مانگی گئی تھی نا اللہ تعالیٰ، آج کی رات ایک ہم عبادت کریں گے، اسی عبادت کی رات میں اللہ تعالیٰ کسی کا مقدر بدلنے والا ہے۔ وہ کون ہے عزیزو؟ وہ حر ہے اللہ تعالیٰ۔ اب خیمے میں تڑپ رہا ہے عزیزو۔ غلام نے جا کر اس کے بھائی کو کہا کہ دیکھو آج مجھے میرے آقا کی کیفیت اچھی نہیں لگ رہی ہے، آج تڑپ رہا ہے۔ حضرت حر کا بھائی آیا، آ کر دیکھا کہ بھائی تڑپ رہا ہے، حضرت اس کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آ کے کہتے ہیں کیا بات ہے، تو اتنا بڑا سپہ سالار ہے، بہادر ہے، کل کی جنگ بہت مختصر ہے، حسین کا لشکر بہت تھوڑا ہے، جلدی جنگ ختم ہو جائے گی اور تمہیں انعام ملے گا، یہ تمہاری کیفیت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ بس حضرت جیسے ہی نا حر کے بھائی نے یہ جملہ کہا تو حر نے کہا ذرا اپنے لشکر کی طرف دیکھو۔ حضرت حر کے بھائی نے دیکھا سارے آرام سے سو رہے ہیں، کہا کسی کو فکر نہیں ہے، کل کی جنگ بہت مختصر ہے۔ بس حضرت جب حر کے بھائی نے یہ کہا نا، اب حر نے کہا ذرا اب اس چھوٹے لشکر کو دیکھو جسے تم کہہ رہے ہو، حسین کے لشکر کی طرف دیکھو۔ اب جو حر کے بھائی نے دیکھا کہیں تسبیح کی آواز آ رہی ہے، کہیں مناجات کی آواز آ رہی ہے، کہیں رکوع و سجود کیا جا رہا ہے، اور کہیں کونے میں عزیزو خیمے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے، اللہ تاج اللہ تاج اللہ تاج، پیاس پیاس۔ اللہ حر نے کہا کہ سنا؟ ہاں سنا، بچے رو رہے ہیں، بچے بہت پیاسے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، اور کہتا ہے یہی آواز ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی، ارے یہی وہ حسین ہے جس نے میرے پورے لشکر کو پانی پلایا، آج حسین کے بچے پیاسے، حسین کے بچے پیاسے ہیں اور ان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا، میں بہت خطا کار ہوں، میں بہت گناہگار ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں حسین سے اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت حر کا بھائی کہتا ہے ارے اتنی خطائیں کرنے کے بعد حسین تمہیں معاف کر دیں گے؟ کہا میں جانتا ہوں حسین بڑا کریم ہے،
قریب ابن قریب ہے، میں جاؤں گا ان قریب کے پاس اور اس قریب سے میں معافی مانگوں گا۔ عزاداروں نے کہا جب تمہارا ارادہ ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ حر کا بیٹا آیا، اس نے آ کر کہا بابا میں نے تو اس دن ہی کہا تھا جب آپ نے راستہ روکا تھا، مجھے ان جوانوں میں ایک ایسا جوان نظر آیا تھا جس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن نقاب کے باوجود نور چہرے سے نکل رہا تھا، میں تو اس وقت ہی جاتا تھا کہ ارے اس کے ساتھ چلا جاؤ بابا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عزاداروں بیٹا بھی ساتھ ہو گیا، سامنے غلام آ گیا، غلام سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں حسین کے صدقے میں آزاد کر دیا۔ غلام نے کہا اچھے آقا ہو، ارے جب جہنم جا رہے تھے مجھے ساتھ لے جا رہے تھے، اب جنت جا رہے ہو اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں حسین کے غلاموں پر اپنی جان قربان۔ بس عزاداروں قافلہ چلا، اور نے اپنے آنکھوں پر پٹی بندھائی، اپنے ہاتھوں پر پٹی بندھائی، اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ چل رہے ہیں نا، جب قریب آتے جائیں مجھے بتاتے جانا۔ عزاداروں ادھر سے یہ قافلہ چلا، ادھر سے حسین نے حبیب کو بلایا، عباس کو بلایا، کہا حبیب عباس جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے، جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزاداروں عباس نے آواز دی ہے کون ہے آدھی رات کے بعد حسین کے خیموں کی طرف آنے والا؟ انہوں نے کہا میں خطا کار ہوں عزیزو، میں خطا کار ہوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ جیسے ہی خطا کار کی آواز آئی ہے، ایک مرتبہ حسین نے ایک عجیب سا جملہ کہا عباس رک جاؤ اور رک جاؤ، میں خود اپنے مہمان کا استقبال کروں۔ عزاداروں کتنا قریب کرانا ہے حسین اپنے دم چلے عزیزو، ایک مرتبہ حر کے قریب آئے ہیں، حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی، کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا مولا حسین خود آ گئے آپ کا استقبال کرنے کے لیے۔ بس عزاداروں استقبال کرنے کے لیے حسین آئے، جیسے ہی قریب آئے نا حر نے اپنے قدموں حسین کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا۔ حسین نے پوچھا کون؟ کہا مولا میں خطا کار ہوں، میں نے ساری خطائیں کی ہے، کہ خطا کی معافی کی گنجائش ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ ان کے سر کو اٹھایا، بلند کیا، عزاداروں سینے سے لگا کر کہا اور بھائیا میں نے بھی معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ حسین سمجھ گئے کون ہے؟ حسین کہہ رہا ہے خدا نے بھی معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ حسین کی عظمت کو سمجھو عزاداروں، ہم بھائی بھائی کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ حسین کہہ رہا ہے خدا نے بھی معاف کر دیا، حسین کا بڑا اختیار ہے عزاداروں، اور کو حسین نے معاف کر دیا۔ عزاداروں سب لوگوں نے مبارکبادیں دی ہیں عزیزو۔ ایک مرتبہ یہ آواز خیمے میں پہنچی ہے، عزاداروں جناب زینب نے انہوں محمد کو بلایا، کہا جا کر پوچھو یہ مبارکباد کس بات کی ہے؟ بچے آئے، بتا دیا گیا حر کے یزید کے لشکر سے حر نامی ایک سپہ سالار آیا، حسین نے اسے بھائی کہہ کر سینے سے لگایا، اسے معاف کر دیا۔ عزاداروں شہزادی نے بچوں سے کہا اب تم بھی واپس میدان میں جاؤ، ایک حر کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے، دائیں جانب کھڑا ہو جائے، جھک کے ماموں کہہ کر سلام کہنا اماں دعائیں دے رہی ہے۔ بس عزاداروں بچے آئے، آ کر جھک کر ماموں کہہ کر سلام کیا، کہا اماں دعائیں دے رہی ہے۔ بس عزاداروں سننا تھا۔ ایک مرتبہ حر تڑپ گیا عزاداروں، سامنے جو حبیب کھڑا ہوا ہے، حبیب یہ کس کے بچے ہیں جو مجھے ماموں کہہ کر سلام کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حبیب نے کہا اور یہ تیری قسمت ہے، تمہیں احسان ہو گیا، ارے یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کے بچے ہیں۔ بس عزاداروں زینب کا نام آیا، علی کی بیٹی کا نام آیا، انہوں نے اپنا سر زمین پر مارا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، آسمان کو دیکھا، پروردگار علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی، آج غلاموں کو سلام دیے جا رہے ہیں، ان دعائیں دی جا رہی ہے، آئے کربلا فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں کہیں آل محمد کے چاہنے والے عزاداروں نے مظلوم کربلا، عزائے مظلوم کربلا میں مصروف ہے، تمام عزاداروں کی عزا خانوں کی عزا کی حفاظت فرما۔ جتنے دشمنان عزاداری ہیں پروردگار ان کو جس و نابود فرما۔ پروردگار راہ قربانی میں، راہ عزاداری میں جتنے مومنین قربانیاں جہاں جہاں دے رہے ہیں پروردگار ان سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس راہ میں شہید ہونے والے کی درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
جہاں کہیں دنیا میں تمام منتظمین امام بارگاہوں کے لوگ جو مجلسی ادا کا انتظام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس بارگاہ کے بھی تمام منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو ذکر محمد والے محمد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین